بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ تو خاص اور عام کی بحث ہم مکمل پڑھ چکے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مشترک اور مؤول کی بات شروع کر رہے ہیں۔ فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں۔ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق، مشترک وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو مختلف معانی کے لیے، او لمعان مختلفۃ الحقائق، یا ایسے کئی معانی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ مشترک وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو معنی کے لیے یا ایسے کئی معانی کے لیے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ مثالہ، اس کی مثال قولنا، ہمارا قول، جاریۃن، لفظ جاریہ ہے۔ اس کی مثال ہمارا کہنا جاریۃن، جاریہ۔ فإنها تتناول الأمة والسفينة، کیونکہ لفظ جاریہ یہ شامل ہے باندی کو بھی اور کشتی کو بھی۔ لفظ جاریہ یہ شامل ہے باندی کو بھی اور کشتی کو بھی۔ والمشتری، اور اسی طرح مشتری، فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، اور مشتری، یہ لفظ مشتری شامل ہے عقد بیع کو قبول کرنے والے کو، وكوكب السماء، اور آسمان کے ستارے کو۔ اور مشتری یہ خریدار کو بھی کہتے ہیں اور آسمان کا ایک سیارہ اسے بھی کہتے ہیں۔ تو مشتری یہ شامل ہے قابل عقد البیع، عقد بیع کو قبول کرنے والے کو، وکوکب السماء، اور آسمان کے ستارے کو۔ وقولنا، اور اسی طرح ہمارا یہ کہنا بائن کہنا، فإنه يحتمل البین والبیان، اور یہ احتمال رکھتا ہے جدائی کا اور ظہور کا۔ بائن، بانا یبینو بینن سے ہو تو اس کا معنی جدائی، اور بانا یبینو بیانن سے ہو تو اس کا معنی ظاہر ہونا، ظہور ہے۔ تو یہ بائن یہ احتمال رکھتا ہے جدائی کا اور بیان کا۔ بیان مانے ظہور کا، اور بیان کو بیان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ تو لفظ جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں اور لفظ جاریہ کے معنی کشتی کے بھی ہیں، تو یہ مشترک ہے۔ لفظ جاریہ یہ مشترک ہے، باندی کو بھی شامل ہے اور کشتی کو بھی شامل ہے، لیکن باندی کی حقیقت اور ہے اور کشتی کی حقیقت اور ہے۔ اسی طرح مشتری جو خریدار پر بھی بولا جاتا ہے، خریدار کو بھی کہتے ہیں اور آسمان کے ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اسی طرح بائن یہ جدائی کے معنی میں بھی آتا ہے اور بائن یہ ظہور کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو بانا یبینو بینن سے ہو تو جدائی، اور بانا یبینو بیانن سے ہو تو ظہور۔ تو بائن یہ مشترک ہے، یہ احتمال رکھتا ہے جدائی کا اور ظہور کا۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے 3 مثالیں ذکر کر کے کی ہیں، ایک جاریہ اور مشتری اور تیسرا بائن۔ تو مشتری اور جاریہ یہ اعیان کے قبیل سے ہیں، اور بائن یہ اعراض کے قبیل سے ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے تینوں مثالیں ذکر کر دی کہ جس طرح لفظ مشترک اعیان میں ہوتا ہے اس طرح اعراض میں بھی ہوگا۔
وہ حکم المشترک، اور مشترک کا حکم انہ اذا تعین الواحد، کہ جب متعین ہو جائے کوئی ایک، مرادم بھی، اس حال میں کہ وہ اس سے مراد ہو، سقط اعتبار ارادت غیرہ، تو اس کے غیر کے ارادے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ عند الاحناف عموم مشترک جائز نہیں ہے، عند الاحناف عموم مشترک جائز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں مشترک کے کئی معنی ہیں تو ایک ہی وقت میں تمام معنی کا ارادہ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، عموم مشترک جائز نہیں۔ جب ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرے کا ارادہ ساقط ہو جائے گا، دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے بشرطے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد نہ ہو۔ عند الاحناف عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے، یعنی جب ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا ارادہ ساقط ہو جائے گا، اسی وجہ سے اجمع العلماء رحمہم اللہ، کہ اجماع کیا ہے علماء نے، فقہاء کرام کا اجماع ہے، اس وجہ سے فقہاء کرام کا اجماع ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، علی اس بات پر کہ ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی، کہ لفظ قروء جو مذکور ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں، محمول، وہ محمول ہے، اما علی الحیض، یا حیض پر، کما ہوا مذہبنا، جیسے کہ وہ ہمارا مذہب ہے، او علی الطہر، یا طہر پر محمول ہے، کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ تو جب ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے، جیسے لفظ قروء یہ مشترک ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے اور یہ اس کا معنی طہر بھی ہے، تو جب احناف نے قروء سے مراد حیض لیا تو وہ طہر مراد نہیں لے سکتے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ قروء سے حیض مراد نہیں لے سکتے، جب طہر مراد لے لیا تو حیض مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک جگہ ایک ہی وقت میں مشترک کا ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے۔ تو جب احناف نے حیض مراد لے لیا تو وہ طہر مراد نہیں لے سکتے، اور اسی طرح شوافی نے جب طہر مراد لے لیا تو وہ حیض مراد نہیں لے سکتے۔ وقال محمد، اور اسی وجہ سے، ولہذا اسی وجہ سے، قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اوصى لموالی بنی فلان ولبنی فلان موال من اعلی و موال من اسفل۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ موالی یہ جمع ہے مولا کی، اور مولا معتق کو بھی کہتے ہیں، یعنی آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور معتق آزاد کردہ، جس کو آزاد کیا گیا اسے بھی مولا کہتے ہیں، تو یہ موالی جمع ہے مولا کی۔ اب یہاں پر کنایا ہے، بنی فلاں یہ کنایا ہے، میں ایک مثال نام لے کر کے ذکر کر رہا ہوں، آپ اس کو سماعت کر لیں، کہ مثلا ایک شخص ہے جس کا نام شاہد ہے، اور اس کا ایک غلام ہے خالد، تو شاہد نے خالد کو آزاد کیا، تو شاہد خالد کا مولا، کیونکہ آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جو آزاد کردہ ہو یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہو اسے بھی مولا کہتے ہیں، تو خالد کا مولا شاہد، اور شاہد جو ہے وہ خالد کا مولا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے، مولا جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، معتق کو بھی کہتے ہیں اور معتق کو بھی کہتے ہیں، تو شاہد نے خالد کو آزاد کیا، اب خالد نے آزادی کے بعد
اپنا کاروبار کیا اور اس نے غلام خریدے، اور پھر خالد نے جو ہے اپنے غلام بکر کو آزاد کیا۔ شاہد نے خالد کو آزاد کیا تھا، خالد نے آزادی کے بعد کاروبار کیا اور غلام جو ہے وہ لیے، غلاموں کا مالک بنا، اور اس نے اپنے غلاموں میں سے بکر کو آزاد کیا۔ تو اب خالد کے جو ہیں مولا اعلیٰ بھی ہیں اور مولائے اسفل بھی ہیں۔ شاہد جو ہے وہ اعلیٰ کی طرف سے ہے، یعنی جس نے اس کو آزاد کیا، اور اس کے موالی اسفل بھی ہیں، یعنی بکر جس کو خالد نے آزاد کیا۔ تو اب اس کے لیے مولا اعلیٰ بھی ہیں اور مولائے اسفل بھی ہیں۔ تو اب خالد نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے مولا کو 2,00,000 روپے دے دیے جائیں، میرے مال میں سے میرے مولا کو 2,00,000 روپے دے دیے جائیں۔ اب خالد جو ہے فوت ہو گیا، تو اب اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ موالی کا لفظ مشترک ہے، مولا کا لفظ مشترک ہے۔ مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور جس کو آزاد کیا گیا اسے بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ دونوں قسم کے مولا مراد نہیں لے سکتے کہ آدھے آدھے 1,00,000 ایک کو دے دیں اور 1,00,000 دوسرے کو دے دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں ہے، تو دونوں مراد نہیں لے سکتے، اور کسی ایک فریق کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے کہ کوئی مرجح موجود نہیں ہے، دلیل ترجیح دینے والی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی وصیت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کنایہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بس ترجمے سے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شاہد نے خالد کو آزاد کیا، پھر خالد نے غلام لیے اور اس نے بکر کو آزاد کیا۔ اب خالد نے وصیت کی، اب اس کے مولا اعلیٰ جو ہیں شاہد ہے اور مولا اسفل خالد ہے، اب اس نے وصیت کی کہ میرے مولا کو دے دیں 2,00,000۔ اب یہ پتہ نہیں کہ مولا اعلیٰ مراد ہیں یا مولائے اسفل مراد ہیں، دونوں مراد لے نہیں سکتے، عموم مشترک جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ کوئی مرجح ترجیح دینے والی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے کہ خالد کی مراد یہ ہے اس سے، تو اس کی وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وقال محمد، اور اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا اوصى لموالی بنی فلان، جب کسی شخص نے وصیت کی، جب کسی شخص نے بنو فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی، وَلِبَنِي فُلَانٍ مَوَالٍ مِّنْ أَعْلَى وَمَوَالٍ مِّنْ أَسْفَلَ، اور بنو فلاں کے اعلیٰ موالی بھی ہیں، یعنی آزاد کرنے والے، وَمَوَالٍ مِّنْ أَسْفَلَ، اور کچھ موالی ہیں من اسفلا، نچلے درجے کے، یعنی جن کو اس نے آزاد کیا۔ تو بنو فلاں کے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں۔ فماتا، تو مر گیا، بطلت الوصیۃ، تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، فی حق الفریقین، دونوں فریقین کے حق میں، لاستحالۃ الجمع بینہما، دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، کہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، اس وجہ سے دونوں فریقین کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ وعدم الرجحان، اور رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے، وعدم الرجحان، اور رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مرجح کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ وقال ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا،
اذا قال لزوجته، جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت علی مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، لا یکون مظاہرا، تو وہ شخص زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ زہار کی تعریف گزشتہ سبق میں پڑھ چکے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، جیسے کہتا ہے کہ انتی علیہ کا ظاہری امی، تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ کفارہ ادا کر لے۔ تو یہاں پر انتی علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو یہ لفظ مثل جو ہے یہ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، یعنی عزت اور حرمت کے درمیان مشترک ہے۔ تو اب یہ شخص زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے، یہ لفظ مشترک ہے، کیونکہ یہ لفظ مثل جو ہے مشترک ہے، یعنی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تو عزت کے اعتبار سے، یعنی جس طرح میرے لیے میری ماں جو ہے محترم ہے اور قابل عزت ہے، تو بھی میری ماں کی طرح میرے لیے قابل عزت اور محترم ہے۔ اور یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اور تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو یہ لفظ مشترک ہے کہ جس طرح میرے لیے میری ماں معزز، محترم اور قابل عزت ہے، اس طرح تو بھی میرے لیے محترم اور قابل عزت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مجھ پر میری ماں حرام ہے تو بھی حرام ہے۔ تو اب یہ لفظ مثل جو ہے مشترک ہے۔ اب یہ زہار کا حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ کے یہ کہنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں ہے، اور کوئی مرجح یعنی جس کے ذریعے کسی ایک کو ترجیح دی جائے وہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی دلیل مرجح ترجیح دینے والی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے کسی ایک معنی کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے اس کے کہنے کی نیت نہ پوچھ لی جائے کہ آپ نے یہ الفاظ کہا ہے انت علیہ مثل امی، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے، کیا نیت ہے، کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ اذا قال لزوجته، جب کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا انت علیہ مثل امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، لا یکون مظاہرا، تو یہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے انت علیہ مثل امی یہ مشترک ہے بین الکرامۃ والحرمۃ، عزت اور حرمت کے درمیان میں، اس لیے کہ لفظ جو ہے مشترک ہے عزت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے۔ لفظ مشترک ہے بین الکرامۃ والحرمت، عزت اور حرمت کے درمیان، فلا یترجح جہۃ الحرمۃ الا بالنیۃ، تو ترجیح نہیں ہوگی حرمت کی جہت کو، تو ترجیح حاصل نہیں ہوگی حرمت کی جہت کو الا بالنیۃ، مگر نیت کے ساتھ۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، یعنی کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے، لا یجب النظیر فی جزاء الصید، کہ شکار کی جزا میں اس کی مثل واجب نہیں، لا یجب النظیر فی جزاء الصید، کہ مثل واجب نہیں ہے فی جزاء الصید، شکار کے بدلے میں، شکار کی جزا میں۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ محرم کے لیے خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ اگر شکار کر لیا تو جس طرح کا جانور قتل کیا ہے اس طرح کا بدل دینا واجب ہے اس پر۔ یہ مثل جو ہے یہ مثل مشترک ہے،
یہ شامل ہے مثل معنوی کو بھی اور مثل سوری کو بھی. یہ مثل شامل ہے مثل سوری کو بھی اور مثل معنوی کو. مثل سوری یعنی جو صورتاً اس کی مثل ہو، جیسے ہرن کی مثل بکری اور نیل گائے کے مثل گائے، اور اسی طرح خرگوش کے مثل بکری کا بچہ. تو یہ مثل شامل ہے مثل سوری کو بھی اور مثل معنوی کو بھی. تو اگر اس نے جس طرح کا شکار کیا ہے اس طرح کا اس کو بدل دینا پڑے گا. لیکن اگر اس نے قتل کیا چڑیا کو یا کبوتر کو یا ان دونوں جیسے جو دوسرے جانور ہیں، تو اب ان کا تو کوئی پالتو جانوروں میں جو ہے مثل ہے نہیں. تو پھر کبوتر اور چڑیا کے قتل میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے مثل معنوی لیا جائے گا، کیونکہ مثل سوری ممکن نہیں ہے. تو کبوتر اور چڑیا کا قتل کیا تو اس کے بدلے میں مثل معنوی دینا پڑے گا، یعنی قیمت دینی پڑے گی. مثل معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اگر ہرن شکار کیا تو بکری دینی پڑے گی، نیل گائے کا شکار کیا تو گائے قربان کرنی پڑے گی، اور اگر خرگوش وغیرہ تو بکری کا بچہ جو ہے قربان کرنا پڑے گا. لیکن اگر کبوتر یا چڑیا کا شکار کیا تو اس کا مثل سوری ممکن نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اس کا جو ہے مثل معنوی دینا پڑے گا، یعنی قیمت دینی پڑے گی. اور احناف کے نزدیک بھی کبوتر اور چڑیا میں بالاتفاق قیمت دینی پڑے گی. تو یہ مشترک ہے. مثل کیا ہے؟ مشترک ہے. اور جب ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا ارادہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. تو ائمہ ثلاثہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر ہرن کا شکار کیا تو بکری اور نیل گائے کا شکار کیا تو گائے اور خرگوش قتل کیا تو بکری کا بچہ، تو جہاں پر مثل سوری ممکن ہے وہاں پر مثل سوری دینا پڑے گا، اور جہاں مثل سوری ممکن نہیں وہاں مثل معنوی دینا ہوگا، یعنی اس کی قیمت دینی پڑے گی، جیسے کبوتر اور چڑیا وغیرہ میں. ائمہ ثلاثہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جہاں مثل سوری ممکن ہو وہاں مثل سوری دیں گے، اور جہاں مثل سوری ممکن نہیں تو وہاں مثل معنوی یعنی قیمت دینی پڑے گی، جیسے کبوتر اور چڑیا وغیرہ میں. احناف کہتے ہیں کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے. جب ایک معنی مراد لے لیا جی تو دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے. ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے. بعض کے لیے مثل سوری مانتے ہو اور بعض کے لیے مثل معنوی، یہ تو آپ نے عموم مشترک کر لیا. مثل کے دو معنی آ رہے تھے، مثل سوری اور مثل معنوی، آپ نے دونوں مراد لے لیے، تو یہ عموم مشترک ہے، اور عموم مشترک جائز نہیں ہے. ایک معنی مراد لیں گے تو جب کبوتر اور چڑیا میں بالاتفاق مثل معنوی دینا پڑے گا وہاں مثل سوری ممکن نہیں، تو یہاں تو لینا ہی مثل معنوی ہی مراد پڑے گا. تو جب یہاں پر بالاتفاق مثل معنوی آ گیا تو باقی سب میں بھی مثل معنوی ہی دینا پڑے گا، مثل سوری نہیں، چاہے مثل سوری ممکن ہو. احناف کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ جب ایک معنی مراد لے لیا تو دوسرا نہیں لے سکتے. آپ بعض کے لیے مثل سوری مانتے ہو اور بعض کے لیے مثل معنوی، یہ تو آپ نے عموم مشترک کر لیا، اور عموم مشترک جائز نہیں ہے. مثل کے دو معنی آ رہے تھے، مثل سوری اور مثل معنوی، آپ نے دونوں مراد لے لیے، تو یہ عموم مشترک ہے، اور عموم مشترک جائز
نہیں ہے. ایک معنی مراد لیں گے تو جب کبوتر اور چڑیا میں بالاتفاق مثل معنوی دینا پڑے گا، وہاں مثل سوری ممکن ہی نہیں ہے، تو یہاں تو لینا ہی مثل معنوی مراد پڑے گا، یعنی قیمت دینی پڑے گی. تو جب یہاں پر بالاتفاق مثل معنوی آ گیا تو باقی میں بھی ہرن، گائے وغیرہ سب میں بھی مثل معنوی دینا پڑے گا، مثل سوری نہیں، چاہے مثل سوری ممکن ہو. مثل سوری مراد، تو یہاں پر مثل سوری مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ جب ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کو مراد نہیں لے سکتے. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ عموم مشترک جائز نہیں ہے. لا يجب النظیر فی جزاء الصید، تو شکار کی جزا میں اس کی مثل واجب نہیں ہے. لقولہ تعالی، بوجہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے، تو پس بدلہ ہے اس کی مثل جو اس نے قتل کیا، من النعم، جانوروں میں سے. لأن المثل، اس لیے کہ یہ مثل جو ہے، فجزاء مثل، یہ آیت کے اندر جو مثل آیا، لأن المثل، اس لیے کہ مثل جو ہے، مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی وهو القیمت، اس لیے کہ مثل جو ہے مشترک ہے بین المثل صورتا، مثل کے درمیان باعتبار صورت کے، و بین المثل معنی، اور مثل کے درمیان باعتبار معنی کے، یعنی مثل سوری اور مثل معنوی دونوں میں مشترک ہے. اس لیے کہ مثل جو ہے مشترک ہے مثل سوری اور مثل معنوی کے درمیان، وہو القیمت، اور وہ کیا ہے؟ قیمت ہے. وقد اريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، اور تحقیق مثل کا ارادہ کیا گیا ہے، اور تحقیق مثل سے ارادہ کیا گیا ہے، من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، یعنی مثل معنوی مراد لیا گیا ہے، بہذا النص، اس آیت سے، فی قتل الحمام والعصفور، کبوتر اور چڑیا کے قتل میں، ونحوہما، اور ان دونوں جیسے جو ہیں ان کے بارے میں، بالاتفاق. فقد اريد المثل من حیث المعنی، اور مثل کا ارادہ کیا گیا ہے من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے، یعنی مثل معنوی مراد لیا گیا ہے، بہذا النص، اس کی وجہ سے مثل معنوی مراد لیا گیا ہے، فی قتل الحمام والعصفور ونحوہما بالاتفاق، کبوتر اور چڑیا کے قتل میں، اور ان دونوں جیسے، جو ان جیسے ہیں، ان دونوں جیسے ہیں، بالاتفاق. اس کی وجہ سے کبوتر اور چڑیا وغیرہ کے قتل میں مثل معنوی مراد لیا گیا ہے، اور اس پر اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ قیمت ہے. فلا يراد المثل من حیث الصورت، کا ارادہ نہیں کیا جائے گا من حیث الصورت، صورت کے اعتبار سے، یعنی اب مثل سوری مراد نہیں لے سکتے. اذ لا عموم للمشترک اصلا، اس لیے کہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہے اصلا، یعنی قطعا. فیسقط اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع، تو صورت کا اعتبار جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا مثل میں، یعنی مثل سوری کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، لاستحالۃ الجمع، جمع کے بوجہ جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، کہ مثل سوری اور مثل معنوی دونوں کو جمع کرنا محال ہے. تو جب ایک معنی مراد لے لیا، مثل معنوی مراد لے لیا اس آیت سے کہ کبوتر اور چڑیا کے قتل میں بالاتفاق جو ہے مثل معنوی دینا پڑے گا، قیمت دینی پڑے گی. جب مشترک کا ایک معنی مراد لے لیا تو اب دوسرے معنی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا.